کہ دیکھو ہمارا جو کام ہے نا یہ مسجد والا کام ہے. ایک دعا کرو مسجد آ کر کہ یا اللہ تو میرا دل مسجد میں لگا دیا کر. ہاں یہ دعا کرو، کیونکہ اگر مسجد میں دل لگ گیا، سب سے پہلے تو جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہاں تو ایک تو اللہ سے یہ دعا کرو، دل اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ مجھے مسجد والا بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. ضمانت دو اس بات کی یہ ایمان والا ہے، کیونکہ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ انسانوں کے بننے کی. مسجد میں انسان بنتے ہیں، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے کا پتر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، بندے کا پتر کدھر بنتا ہے؟ ہاں نہیں تو پھر اللہ جانے کس کا پتر ہے. ٹھیک ہے، مسجد کے باہر ایک نماز مسجد کی اگر چھوڑے، یقین کرو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ یا اللہ کچھ ہو گیا، کوئی نقصان. خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے. وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. یقین کرو. ہاں جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا. ایسے پکڑ لیا، اس کو گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے. یہ ذرا مشکل پرچہ ہے. ہاں تو اس کی بہت نیت کرو. یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم سے، سب سے مشکل جو ہوئی مجھے، ہاں جی، میری زندگی جو ہے نا کلابے کھاتی تھی نا، وہ کھاتی تھی. جب فجر کی نماز قابو میں آ گئی نا تو سب سمجھ میں آیا، اچھا میں کیوں پیدا کیا گیا تھا. اچھا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میں فجر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھوں. ہاں فجر کی نماز کرتے ہو نا دل سے ارادہ انشاءاللہ. نہیں چھوڑنا اس نماز کو، نہ چھوڑنا فجر کی نماز کو، نہ چھوڑنا مسجد. ہاں جو فجر کے ٹائم سویا ہوتا ہے، جو فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں نا، وہ رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں اس کے چہرے پر سے اللہ صلحاء کا نور ہٹا دیتا ہے. صلحاء کا نور ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے سے، جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جتنی برکت مانگی ہے فجر کی نماز کے ٹائم پر مانگی اس امت کے لیے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو 5 6 8 لوگ بڑی سیریس گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور یہ مسلمانوں کی فلانی پوزیشن ہے، اور یہ فلانی. 5 6 بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر آخر میں مجھ سے کہتے ہیں تو جنید جمشید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سٹ پٹا گیا ایک دم سے. میں کہا جی میری رائے تو میں بعد میں پوچھوں گا، میں پہلے تو آپ حضرات کی رائے سے استفادہ اٹھانا چاہتا ہوں. لیکن میں استفادہ اٹھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صرف مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آج آپ میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کس کس نے پڑھی ہے؟ ان میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا. تو یہ مجھے بتاؤ جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس مسلمان سے اس امت کو کیا فائدہ ملے گا؟ نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے. ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا 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 وعیدیں جڑی ہوئی ہیں اس بیچارے کے ساتھ. کیا بیان کریں یار، ہمارا تو دل دکھتا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک زمانے میں انہی میں سے تھا، اس لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں یار جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا. یہ تشکیل جس نے اپنی کر لی، آج اس نے اپنی سب سے بڑی تشکیل کر لی. تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ آپ کا بہت بہت بیٹھنا قبول کرے. ایک آدھ آپ کو نظم سناتا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ اللہ کی شان کہ میرے والد صاحب بھی جہانگیرے کے رہنے والے ہیں، پٹھان ہیں. تو اور میری والدہ جو ہیں وہ دلی کی رہنے والی مغلانی تھی. تو عجیب کمبینیشن تھا یہ. ہاں جی، ہمارے ابا کو بات بات پر غصہ آتا تھا، ہماری والدہ ایک انتہائی نفیس خاتون تھی. ہاں جی، تو یہ دونوں مکس ہم نے دیکھا.
یہ دونوں ایک عجیب ہم نے مکس دیکھا. تو اس لیے بھائی اگر کوئی پٹھانوں کے بارے میں کوئی کچھ بول سکتا تو میں بول سکتا ہوں, آپ نہیں بول سکتے. آپ بولیں گے تو مجھے بھی غصہ آ جائے گا. ہاں جی, یہ تو دیکھو یار, یہ تو اس دن کی برکت ہے. دیکھو یہاں کون کون بیٹھا ہے. ہاں جی, ہم نے دین چھوڑا تو ایک دوسرے کی گردنیں پکڑ لی, دین پر آئے تو ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے. ہاں جی, مسجد دیکھو یار, واہ کیا بات ہے. اچھا چلو 2 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, زیادہ نہیں, پھر امجد بھائی کو بلاتے ہیں. پہلے میں آپ کو امجد بھائی کا ذرا بتاؤں. اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی اور پاکستان میں بڑا نام دیا, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے گانے کی لائن میں بڑا نام کمایا ہے. جو پاکستان سے جن ساتھیوں کا تعلق ہے ان کو بہت اچھی طرح پہچانتے بھی. پھر اسی طریقے سے کسی اللہ والے نے ان کو دیکھ لیا, ان کو بھی پکڑ لیا, اپنے قریب کر دیا, اور وہ تھے جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم. تو حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ سے بہت بڑے آدمی ہیں. وہ بس انہوں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو اتنی گناہ کی زندگی بھی چھٹ گئی, اللہ نے چھڑوا دیا. اس لیے میرے عزیز دوست, مسلمان جو ہے نا, مسلمان اوف بڑا قیمتی ہے. کسی مسلمان کو بے قیمت نہ سمجھو. ہاں, صرف جیسے کوئی بھی موبائل جب اس کو چارجر لگاؤ گے وہ فل ہو جائے گا, سارا دن تمہارا کام دے گا. ہاں جی, اور مہنگے سے مہنگے موبائل کو چارج نہیں لگاؤ گے تو وہ اگلے دن بیکار ہو جائے گا. تمہارا یہ آئی فون 0 ہو جائے گا اگر اس کو چارج نہیں لگے گا تو. اور 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے, ہاں جی 3 پاؤنڈ کے 2 پاؤنڈ کے موبائل کو بھی روز چارجر لگے گا تو یہ نفع دینے والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارا چارجر کیا ہے؟ انسانوں کا چارجر کیا ہے؟ دعوت. انسانوں کا چارجر کیا ہے؟ دعوت. دعوت اللہ سے لینا ہے, سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے سیاسی لوگ ہر وقت ذلیل ہوتے ہیں. سیاستدان بیچارہ شریف بھی ہوگا, وہ لائن ایسی ہو ذلیل ہی ہوگا. ہاں جی, اس کے نصیب میں ذلت لکھی ہے. ہاں جی, اور داعی دعوت دینے والا, ہاں جی, وہ کسی بھی لائن کا کیوں نہ ہو, ہاں جی, جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دعوت اللہ سے لینا ہے اور سیاست لوگوں سے لینا ہے. اور لوگوں کو دینا پسند نہیں ہے, لوگوں کو لینا پسند ہے. لوگوں کو کیا پسند ہے؟ لینا. اسی لیے تو یہ بیچارے سیاسی لوگ ہر وقت ذلیل کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ مانگتے ہیں آ کے ہم سے, ان کا مانگنے کا مزاج بن جاتا ہے. ہاں جی, حاجی صاحب کے گھر پہ کوئی آئے, ہاں جی, حاجی صاحب میرے بڑے, میں حاجی صاحب کی مثال دے رہا ہوں, حاجی صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاں جی, تمہارے کہنے پر نعت سنا رہا ہوں اس لیے تمہاری مثال بھی دوں گا. اب حاجی صاحب کے گھر پہ کوئی آ جائے, ہاں جی, تو بیٹا آیا بھاگا جی, ابا جان وہ آدمی باہر کھڑا رہا, وہ کہہ رہا ہے آپ نے اس کے 200 پاؤنڈ دینے. تم نے کیا بولا؟ میں اندر ہوں, کہاں ہوں؟ میں کہا جی میں کوئی جھوٹ تو بولنا نہیں تھا. میں نے کہا آپ اندر موجود ہیں. یا تمہاری ایسی کم تھی, نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ. ہاں جی, اور یہی بیٹا آ کر کے ابا جی ایک آدمی باہر کھڑا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے وہ؟ جی اس نے آپ کے 200 پاؤنڈ دینے. کدھر ہے وہ؟ باہر کھڑا رہا. اوے پاگلا, لے کر اس کو اندر. کیا یار بیوقوف بچے ہیں بالکل یار. انسانی مزاج ہے, لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, تو داعی, دین کی دعوت دینے والے, یہ علماء ہمارے, یہ دینے والے ہیں, اس لیے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں. یہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں, ان سے ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے. ہاں, انبیاء کیوں کائنات کے بہترین لوگ ہیں, ان سے ہمیں مل رہا ہے. جی, اور اللہ رب العزت نے پہلی شرط ان کے لیے یہ رکھی, تم نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا. یہ داعی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے, ہم لوگوں سے کچھ نہیں لینا. ہاں جی, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ جزا چاہیے نہ ہمیں شکر چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس. ہاں, اس لیے ان ہم پسند کرتے ہیں, ان سے ہم محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ ہم سب کو دینے والا بنائے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کی زندگی بدل دی, اور آج یہ سارے کے سارے عالم میں جاتے ہیں, پھرتے ہیں, اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں,
اور وہی آواز جو ایک زمانے میں مجمع کو گناہ کی طرف بلاتی تھی، آج وہی آواز لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتی ہے۔ کیسی خوش قسمتی۔ تو اللہ نے جو جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کو استعمال کرو لوگوں سے اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 اشعار ہیں پشتو کے، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔